عناصر، مرکبات اور آمیزے پر ہم خلاصہ کرنے والے ہیں۔ مادے کی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی؟ مادے کی 3 حالتیں ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ مادے کی حالت میں تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مادے کی حالت میں تبدیلی حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مادہ یعنی میٹر، چیزیں جس سے بنتی ہیں اسے عام طور پر شے کہتے ہیں۔ شے اس اصطلاح کے لیے اس کا ہم معنی لفظ مادہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسی اصطلاح میں خیال کے لیے ایک ہی الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چیز جس سے بنتی ہے اسے مادہ یعنی میٹر کہتے ہیں۔ شے میں کمیت ہوتی ہے جو ترازو جیسے سادہ آلے کے ذریعے ناپی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چیزیں جگہ گھیرتی ہیں، یعنی یہ دونوں ہی خصوصیات چیزوں کو ان مادوں سے حاصل ہوتی ہیں جن سے وہ بنی ہوتی ہیں، یعنی کمیت اور حجم یہ مادے کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ قدرت میں پائی جانے والی کچھ چیزوں کا مطالعہ کرنے پر ایسا معلوم ہوا ہے کہ کچھ مادے خالص صورت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی جز سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک ہی جز والے مادے کو ہے یا سبسٹینس کہا جاتا ہے، جیسے سونا، پانی، ہیرا، چندکھڑی۔ کچھ مادے 2 یا 2 سے زائد مادوں سے مل کر بنتے ہیں، انہیں عام میں یا مکسچر کہتے ہیں۔ اب تک سائنسدانوں نے 118 عناصر دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے 92 عناصر قدرت میں پائے جاتے ہیں، باقی عناصر انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، تانبا، پارا، لوہا یہ چند اہم قدرتی عناصر ہیں۔ تحقیق کے ذریعے نئے عناصر کی دریافت جاری ہے۔ ایسا ہوا ہے ڈیموکریٹس نے عنصر کے سب سے چھوٹے ذرے کو جوہر کا نام دیا، کیونکہ یونانی زبان میں ایٹموس کے معنی غیر تقسیم پذیر ہوتے ہیں۔ اس پر سے جوہر کا نام ایٹم پڑ گیا۔ 1803 میں جان ڈالٹن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جوہر تیار نہیں کیا جا سکتا، اس کو مزید چھوٹے ذروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے فنا کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی کچھ مخصوص نشانیوں کا استعمال کر کے عناصر کو دکھایا، مثال کے طور پر تانبا، گندھک، ہائیڈروجن۔ قدرت میں آکسیجن ہمیشہ گیسی حالت میں پائی جاتی ہے۔ آکسیجن کے 2 جوہر ملنے سے آزادانہ وجود رکھنے والا آکسیجن کا سالمہ تیار ہوتا ہے۔ ہوا میں آکسیجن ہمیشہ سالماتی شکل میں ملتی ہے۔ جس طرح جوہر سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتے، سالمے بھی نظر نہیں آتے۔ بتائیے تو بھلا عام طور پر عناصر کی جماعت بندی 2 گروہ میں کی جاتی ہے، میٹل اور نان میٹل۔ پچھلی جماعت میں آپ نے دھاتوں کی خصوصیات جیسے ورق پذیری، تار پذیری، موصل برق، موصل حرارت، کثافت، چمک اور گونج کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ خصوصیات جن عناصر میں نظر نہیں آتی انہیں دھات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاسفورس، گندھک، کلورین وغیرہ۔ یہ عناصر خصوصیات دھاتی اور کچھ ادھاتی عناصر اسے دھات نما کہتے ہیں۔ یہ خصوصیات کا تیسرا گروہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی برقی بلب میں جو تار نظر آتا ہے وہ ٹنگسٹن نامی عنصر کا ہوتا ہے۔ جرمن سائنسداں کے نام وولفگام پر سے اس کی علامت W لی گئی ہے۔ اسی طرح چاندی AD، سونا AU، یہ علامتیں ان کی لاطینی ناموں آرجنٹم اور آرم سے لی گئی ہے۔ عناصر ٹھوس، مائع یا گیس حالت میں ہو سکتی ہے۔ کئی دھاتوں کو ان کی خالص حالت میں استعمال کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خالص لوہے کو ہوا میں زنگ لگ جاتا ہے۔ خالص سونا بہت زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے مڑ جاتا ہے۔ ایسی دھاتوں میں ایک یا زائد عناصر ملا کر اصل دھات کی خصوصیات تبدیل کی جاتی ہے۔ دھاتوں کے اس آمیزے کو مخلوط یا بھرت کہتے ہیں۔ پیتل، فولاد، باعث، کیرٹ، سونا یہ چند اہم مخلوط ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد عناصر کی کیمیائی ملاپ سے تیار ہونے والی شے مرکب کہلاتی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ سالمے میں مختلف قسم کی جوہر ہو سکتی ہے، اسی لیے تیار ہونے والی شے مرکب ہوتی ہے۔ پانی ایک مرکب ہے۔ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جوہر ملنے پر پانی بنتا ہے۔ عملِ کشی ڈسٹلیشن۔ ایک گول پیننے والی صراحی میں نمک ملا ہوا پانی لیجیے۔ شکل میں دکھائے ہوئے طریقے سے آلات کو ترتیب دیجیے۔ لوہے کی جالی پر صراحی کو رکھ کر محلول کو گرم کیجیے۔ علامتیں اور عناصر۔ ہائیڈروجن کی علامت H، ہیلیم کی علامت He، ایلومینیم کی علامت Al، بیریلیم کی علامت Be، بوران کی علامت B، کاربن کی علامت C، نائٹروجن کی علامت N، سلفور کی علامت S، پوٹاشیم کی علامت K، کیلشیم کی علامت Ca،
सोडियम की अलामत Na, एल्यूमिनियम की अलामत Al।